السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد جرت کلمتہم اے النظار علی انہ اے الشان لا يجوز طلب التصحیح عند النقل والتنبیہ عند دعوی الامر البدیہی الغیر الاولی والدلیل عند دعوی الامر النظری علی المعلوم مطلقہ الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب مناظرہ رشیدیہ اور صاحب شریفیہ اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں کہ ماقبل میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کسی شخص نے نقل پیش کی، ناقل نے نقل پیش کی ہے تو اس نقل پر سائل تصحیح نقل کا مطالبہ کر سکتا ہے، پڑھا ہے نا؟ ایسے ہی کسی شخص نے امر بدیہی غیر اولی کا دعویٰ کیا، امر بدیہی ہے تو بدیہی لیکن اس میں خفا ہے، غیر اولی ہے، وہ اس کا دعویٰ کیا تو ماقبل میں آپ نے پڑھا کہ سائل اس پر تنبیہ کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ خفا زائل ہو جائے۔ ایسے ہی کسی شخص نے دعوی نظری کیا، کیا کیا؟ دعوی نظری کیا، تو دعوی نظری کرنے پر اس نے دلیل قائم کی، کیا کی؟ دلیل قائم کی۔ تو ایسی صورت میں یا دلیل قائم ابھی نہیں کی ہے لیکن دعوی نظری اگر کیا ہے تو اس پر دلیل دینا لازم ہے، سائل اس سے دلیل کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ دلیل دیجئے اس پر۔ یہ باتیں سب معقل میں پڑی تو اس کی ایک صورت بتا رہے ہیں کہ یہ مطالبہ دلیل یا مطالبہ تنبیہ یا مطالبہ تصحیح نقل کب کر سکتا ہے اور کب نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں جمہور علماء مناظرہ کا قول یہ ہے کہ اگر سائل کو یہ باتیں پہلے سے معلوم ہیں، مثلا نقل کسی نے پیش کی کہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے ایسا ایسا کہا، اور ہمارے سائل کو مد مقابل کو یہ معلوم ہے کہ واقعی امام اعظم نے ایسا کہا ہے، تو ایسی صورت میں، معلوم ہونے کی صورت میں، علماء اہل مناظرہ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے، جمہور کا کہنا یہ ہے کہ سائل کو تصحیح نقل کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے جب معلوم ہے تو مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ میں وقت کو خراب کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہذا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر معلوم ہے پہلے سے تو مطالبہ نہیں کرے گا، اور اگر معلوم نہیں ہے پہلے سے تو مطالبہ ضرور کرے گا۔ تو تصحیح نقل کا مطالبہ کب کرے گا؟ جبکہ یہ معلوم نہ ہو اسے کہ واقعی امام اعظم نے یہ کہا ہے۔ دلیل تنبیہ کا مطالبہ کب کرے گا؟ جبکہ اس نے بدیہی غیر اولی کا دعویٰ کیا اور وہ بدیہی غیر اولی سائل کو معلوم نہ ہو، اور اگر معلوم ہے تو تنبیہ کا مطالبہ نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے سے معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خفا تو اس کے ذہن میں پہلے سے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ایسی دلیل کا مطالبہ کب کرے گا؟ جبکہ وہ امر نظری اسے معلوم نہ ہو، اگر معلوم ہے تو مطالبہ نہیں کرے گا۔ جمہور کا یہی کہنا ہے، سمجھے نہیں؟ لیکن صاحب کتاب
صاحب شرع یہاں پر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سے معلوم بھی ہے تو اسی جہت سے جس جہت سے اسے معلوم ہے، جس طریقے سے وہ معلوم ہے اس طریقے سے تو یہ مطالبہ دلیل یا مطالبہ تنبیہ وغیرہ نہیں کرے گا. لیکن ہے تو پہلے سے معلوم، لیکن کسی دوسرے طریقے سے معلوم کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ بھئی کوئی بات آپ کو معلوم ہے کسی طریقے سے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات جو معلوم ہے یہ اس طریقے سے بھی معلوم ہو جائے تاکہ اور مؤکد اور واضح ہو جائے اور ظاہر ہو جائے وہ. تو معلومیت بطریق آخر اگر مقصود ہے تو صاحب کتاب کا اپنا رجحان یہ ہے کہ دوسرے طریقے سے معلوم کرنا اگر اس کا مقصود ہے تو مطالبہ کر سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ جبکہ دیگر علماء کا کیا کہنا ہے کہ کسی دوسرے طریقے سے مطلب ہی نہیں ہے، مطلقاً معلوم شے پر مطالبہ کرنا تصحیح نقل کا یا دلیل کا یا تنبیہ کا یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہے خلاصہ اس آنے والی عبارت کا. ذہن بات آئی؟ ترجمہ کرتے ہیں. وقد جرت کلمتہم، اے ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں یعنی نظار، اہل مناظرہ کی بات جاری ہے علی اس بات پر انہ لا یجوز طلب التصحیح، انہ میں ہا ضمیر شان ہے کہ طلب تصحیح نقل کرنے کے وقت جائز نہیں ہے. ایسی تنبیہ کو طلب کرنا بھی جائز نہیں ہے دعوی امر بدیہی غیر اولی کے وقت، ہے نا. ایسی دلیل کا مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے اندہ دعوی الامر نظری، دعوی امر نظری کے وقت. امر نظری کا دعویٰ کیا تو دلیل کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کب؟ علی المعلوم مطلقاً، معلوم پر یعنی پہلے سے معلوم ہے تو مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، مطلقاً جائز نہیں ہے. کیا مطلقاً کہہ کر کے کیا بتا دیا کہ چاہے بے طریق آخر معلوم کرنا مقصود ہو تب بھی جائز نہیں، یا بے طریق آخر معلوم کرنا مقصود نہ ہو تب بھی جائز نہیں. مطلقاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اگر معلوم ہے پہلے سے وہ شے تو اس پر مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. مطلقاً من غیر تقیید بما اذا لم یکن المقصود معلومیتہ بوجہ آخر، بغیر اس کی قید کے کہ جب تک اس کو معلوم کرنا دوسرے طریقے سے مقصود نہ ہو. اس کی قید لگائے بغیر ہی، کیونکہ اگر یہ قید لگا دیں گے تو اس کی پھر دو شقیں ہو جائیں گی. یعنی اگر دوسرے طریقے سے معلوم کرنا مقصود ہو تو جائز ہو جائے، اور دوسرے طریقے سے معلوم کرنا مقصود نہ ہو تو جائز نہ ہو. تو انہوں نے کہہ دیا مطلقاً جائز نہیں ہے، چاہے دوسرے طریقے سے معلوم کرنا مقصود ہو یا مقصود نہ ہو. اگر پہلے سے معلوم ہے تو مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. والحال سے صاحب شریفیہ اپنے رجحان کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں والحال ان ذلك اذا لم يكن المقصود معلومیته بطریق آخر. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرنا جو جائز نہیں ہے نا، ذالکہ سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ عدم جواز طلب کی طرف. عدم جواز طلب یہ جو ہے اذا، یہ اس وقت ہے اذا لم یکن المقصود معلومیتہ بطریق آخر، جبکہ مقصود اس کو معلوم کرنا بطریق آخر نہ ہو، دوسرے طریقے سے معلوم کرنا مقصود نہ ہو، تب تو ناجائز ہے مطالبہ کرنا. اور اگر دوسرے طریقے سے جس جہت سے اسے معلوم ہے، جس طریق سے اسے معلوم ہے، اس طریق کے بجائے کسی دوسرے طریق سے بھی معلوم کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کا اپنا رجحان یہ ہے کہ مطالبہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے طریقے سے اگر حاصل کر رہا ہے تو اس کا جو علم ہے اس میں اور ظہور ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ظہور ہو جائے گا کہ بھئی ایک بات ہمیں معلوم ہے لیکن اس طریق سے معلوم ہے. اگر اس دوسرے طریق سے بھی یہی معلوم ہو جائے گی تو جو معلوم ہے وہ مزید روشن ہو جائے گی، چیز اضافہ ہو جائے گا نا، زیادتی ہو جائے گی، زیادتی علم ہو جائے گا یا زیادتی ظہور ہو جائے گا. بات سمجھائی؟
اس لیے صاحب شرح کا اور صاحب کتاب کا، بلکہ صاحب متن کا کہو، صاحب متن جو صاحب شریفیہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے، سید شریف جرجانی علیہ رحمت و رضوان کا کہنا یہ ہے، ان کا رجحان یہ ہے کہ دوسرے طریقے سے اگر معلوم کرنا مقصود ہو تو جائز ہے طلب. بات سمجھائی؟ ہاں. فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے اذا لم یکن المقصود، جبکہ سائل کا مقصود اس کے منقول یا امر بدیہی یا امر نظری کا معلوم کرنا نہ ہو بے طریق آخر، دوسرے طریقے سے. قیل ھذا مبنی علی تعدد العلہ. اب صاحب کتاب نے یہ تو کہہ دیا کسی دوسرے طریقے سے اگر معلوم کرنا چاہتا ہے تو مطالبہ کرنا جائز ہے اس کا، لیکن اس پر ایک اعتراض ہو جاتا ہے فوراً. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے طریقے سے معلوم کرنا جائز ہے تو مجھے بتاؤں مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ مناظرہ کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، کیا پڑھا؟ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین شیئین اظہارا للصواب. تو مناظرہ کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے؟ اظہار ثواب ہے نا. تو اور مناظرہ کیا ہے بھئی؟ کسی ایک نسبت میں متخاصمین کا گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اس میں توجہ کرنا، یہی تو ہے نا مناظرہ. اب اس نے دعویٰ کیا اور دوسرا اس پر دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، تنبیہ کا مطالبہ کر رہا ہے، نقل کی اس پہ تصحیح نقل کا مطالبہ کر رہا ہے. یہ مناظرہ ہے نہیں ہے؟ بولو. دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت میں دونوں توجہ کر رہے ہیں نا، تو مناظرہ تو ہو گیا یہ. اور مناظرہ کی غایت ہے اظہار ثواب. کیا ہے؟ اب اس کو یہ بات پہلے سے تو معلوم ہی ہے کہ حق یہی ہے کہ اسے معلوم ہے. تو اظہار کی تو مناظرہ کی تو علت غایہ تو صرف ایک ہے، اظہار ثواب. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پھر بھی مطالبہ کر سکتا ہے، مطالبہ کرنا مناظرہ ہے، مطالبہ کرنا بھی کیا ہے؟ مناظرہ ہے. اور لیکن معلوم کر سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے کس طور سے؟ بے طریق آخر، دوسرے طریقے سے. یعنی اظہار مقصود نہ ہو بلکہ اظہار کے علاوہ علم میں زیادتی مقصود ہو، مثلا زیادتی کرنا مقصود ہو اور واضح کرنا مقصود ہو اسے، تو اس لحاظ سے بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے. اور مطالبہ کرنا ہے مناظرہ، تو مناظرہ کی یہاں پر غرض کیا ہو گئی؟ اب اظہار ثواب تو ہی نہیں بلکہ جو پہلے سے معلوم ہے اس کا ظہور مقصود ہو گیا یہاں پر. اب یہی تو مقصود ہوا نا. تو مناظرہ کی علت غایہ تو ایک تو ہو گئی اظہار ثواب، اور ایک علت کیا ہو جائے گی؟ ظہور یا زیادتی علم. تو مناظرہ کی علت غایہ متعدد ہو جائیں گی اب اگر آپ یہ کہیں کہ جائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے کہ یہاں پر علت غایہ کا تعدد لازم آئے گا. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب صاحب کتاب دیتے ہیں، فرماتے ہیں قیلا، اعتراض کیا گیا ہے کہ ھذا مبنی، یہ مصنف کا کہنا یہ مبنی ہے تعدد علت غایہ للمناظرہ پر، کہ مناظرہ کی علت غایہ متعدد ہو جائے. وہو غیر جائز، اور کسی علم کی علت غایہ متعدد ہو یہ جائز نہیں ہے. ولا یخفا سے جواب دے رہے ہیں صاحب شرح کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ علت غایہ یہاں پر متعدد نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی علت غایہ متعدد؟ کیونکہ اسے پہلے سے معلوم ہے لیکن بطریق آخر وہ اسے معلوم کرنا چاہتا ہے. تو بطریق آخر جو معلوم کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر ایقان و علم کے اندر زیادتی ہوگی. کیا ہوگی؟ ایقان و علم کے اندر. اور زیادتی علم یہ اظہار ثواب سے الگ نہیں ہے. بھئی ثواب کا تو ظہور کر ہی رہا ہے وہ، لیکن مزید اس میں جو علم ہے اس علم میں مزید اضافہ ہو جائے اس کا، تو یہ اس اظہار کے خلاف ہے کیا؟ اس سے خارج نہیں ہوگا. بلکہ یہ کہو کہ اظہار ثواب کے چند مراتب ہیں. ایک مرتبہ وہ بھی ہے جس میں زیادتی علم نہ ہو، اور ایک درجہ اظہار ثواب کا وہ بھی ہے جس میں علم مزید مستحکم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ زیادتی علم نفس علم کے خلاف نہیں ہے، اس کا ایک درجہ ہے محض. جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تمہارا دل مطمئن نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ دل تو مطمئن ہے لیکن مطلب مجھے یقین تو ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو کہا کہ مجھے یقین تو ہے لیطمئن قلبی، لیکن میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے تو استحکام ہو جائے گا. تو یہ استحکام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ماقبل میں جو یقین ہے اس کے علاوہ یہ دوسری چیز ہے، بلکہ اسی کا ایک درجہ ہے یہ. تو ایسی مناظرہ میں بھی اسے معلوم ہے پہلے سے، تو اظہار ثواب تو اس کا مقصود ہے ہی، لیکن بطریق آخر اگر معلوم کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے اس کے علم و ایقان میں زیادتی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ علم و ایقان میں. اور علم و ایقان میں جو زیادتی ہے وہ مراتب اظہار ثواب میں سے ایک درجہ ہے. تو یہاں پر کیا علت غائیہ کا تعدد لازم آیا؟ علت غائیہ کو کوئی تعدد لازم نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس کے خلاف تھوڑی ہے. تعدد تو تب ہوتا کہ جب یہ الگ ہوتی اس سے. فرماتے ہیں ولا یخفا، اور مخفی نہیں ہے، ان زیادت الایقان والعلم، کہ زیادتی ایقان و علم لا یخرج عن اظہار الثواب، وہ اظہار ثواب سے نہیں نکلتا ہے. زیادتی علم اظہار ثواب سے الگ نہیں ہوتی ہے. غایت ما فی الباب، زیادہ سے زیادہ اس باب میں یہ ہوگا کہ انا لاظہار الثواب مراتب منہا زیادت العلم، کہ زیادہ سے زیادہ اس باب میں یہ ہوگا کہ اظہار ثواب کے چند مراتب ہوں گے، جن مراتب میں سے ایک مرتبہ زیادتی علم بھی ہے. کما یشاہد فی البراہین الاقلیدیسیۃ، جیسے کہ براہین اقلیدیسیہ میں بھی اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. کوئی بھی دلیل عقلیدس کی جانب منسوب ہو کر کوئی بھی دلیل عقلیدسی کہلاتی ہے. چاہے جو بھی علماء منطقیین ہیں، علماء فلسفہ ہیں، یا کوئی بھی جو بھی علماء گزرے ہیں، سب دانشوران ہیں. تو ان کے جو دلائل دیکھو، چاہے فقہا ہمارے ہیں، مجتہدین ہیں، تمام دلائل میں آپ غور کرو. ایک مسئلے کو، کسی بھی مسئلے کو وہ ایک دلیل سے ثابت کر دیتے ہیں، تو نفس مقصود تو حاصل ہو گیا، ایک دلیل سے اس بات ہو گیا. لیکن پھر بھی دوسری دلیل دیتے ہیں، تیسری دلیل بھی دیتے ہیں، چوتھی دلیل بھی دیتے ہیں، طرح طرح کی دلیلیں دے دیتے ہیں نا. تو الگ سے دوسری دلیلیں دینے کا کیا مقصد یہ ہے کہ اس سے کہ اس حکم جو پہلے ثابت ہو چکا اس کے علاوہ دوسرا حکم ثابت ہو رہا ہے؟ نہیں، اسی حکم میں چند دلیلیں دیتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے کہ جو دلیل اول سے حکم ثابت ہو چکا ہے اسی میں استحکام ہو جائے، یقین ہو جائے. یہی مقصود ہوتا ہے نا. اگر یہ مقصود ہوتا کہ نہیں، ایک دوسری بات بھی اس سے ثابت ہو جا رہی ہے، اس کے علاوہ دوسری بات کو ثابت کرنے کا مقصد ہوتا ہے، یہ مراد ان کی نہیں ہوتی ہے. بات سمجھائی نہیں آئی؟ بلکہ چند دلائل دے کر ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو بات پہلی دلیل سے ثابت ہو گئی ہے اسی میں استحکام ہو جائے. چند دلیلیں اس لیے دے دیتے ہیں وہ. تو دلیل عقلیدس کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. ساری دلیلیں، چاہے وہ ریاضی کو ہوں، چاہے منطق کی ہوں، چاہے فلسفہ کی ہوں، یہ سب کے سب دلائل عقلیدیسیہ ہی کہلاتے ہیں. فرماتے کما یشاہد فی البراہین العقلیدیسیہ، جیسے کہ براہین عقلیدیسیہ میں یہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ چند دلیلیں دے دی جاتی ہیں. کذا فیما نقل عنہ، ایسی ہی بات ہے جیسے اس میں جو مصنف سے حاشیہ منقول ہے. اس لیے صاحب شرح نے مصنف کے حاشیے سے اخذ کر کے یہ جواب دے دیا. وَأَنْتَ إِن تَأَمَّلْتَ عَرَفْتَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِظْهَارِ إِنَّمَا تُوجَدُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُظْهَرُ قَبْلَ الْإِظْهَارِ مَعْلُومًا. یہاں سے صاحب شرح ما قبل میں جو مصنف سے منقول حاشیہ پیش کیا تھا
کہ مصنف نے اپنے حاشیے میں یہ بات کہی ہے کہ اظہار ثواب کے چند مراتب ہوتے ہیں اور زیادتی علم اس کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اس لیے علت غایہ کا تعدد لازم نہیں آئے گا۔ اور اس کی تائید براہین اقلیدیسیہ سے کی تھی کہ براہین اقلیدیسیہ میں ایک دعویٰ کسی دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے، لیکن زیادتی علم کے لیے دوسری دلیلوں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، لہٰذا اس کو مختلف طریقوں سے بیان کر کے ایقان اور مضبوطی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ صاحب شرح و انت ان تأملتا سے اس کا رد فرماتے ہیں۔ گویا کہ صاحب شرح کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جو اظہار ہے وہ اظہار اسی صورت میں ہوگا جب کہ پہلے سے شے معلوم نہ ہو، اور اگر پہلے سے شے معلوم ہے تو ایسی صورت میں اظہار نہیں ہوگا بلکہ ظہور ہوگا، تو اس صورت میں زیادتی ظہور میں ہوگی نہ کہ اظہار میں۔ تو صاحب شرح ماقبل کی بات کا رد فرماتے ہیں، وَأَنْتَ إِن تَأَمَّلْتَ عَرَفْتَ، اگر آپ غور کریں تو آپ جان لیں گے اس بات کو، ان حقیقت الاظہار انما توجد اذا لم یکن المظہر قبل الاظہار معلوما، کہ اظہار کی حقیقت وہ تو اسی وقت پائی جاتی ہے جب کہ مظہر اظہار سے پہلے معلوم نہ ہو، وَإِلَّا يَلْزَمُ اظہار ظاہر، اگر پہلے سے وہ معلوم ہے تو ایسی صورت میں ظاہر کا اظہار لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہے۔ رہا زیادتی ایقان کا مسئلہ، جو مصنف نے کہا زیادتی ایقان، تو ذاتی ایقان میں بھی یہی ہے کہ زیادتی ایقان اگر علم کے بعد اس کا اثبات ہوتا ہے، ذاتی ایقان کا اثبات علم کے بعد ہوتا ہے، یعنی پہلے سے علم ہے، تو ایسی صورت میں یہ زیادتی ظہور ہے، یہ اظہار کا مرتبہ نہیں ہے۔ اور اگر زیادتی ایقان کا اثبات بعد علم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پہلے سے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے اور معلوم ہوئے بغیر ہی ذاتی ایقان کا اثبات ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اظہار ہے نہ کہ ظہور، تو ایسی صورت میں اظہار ہے، تو اور اظہار ثواب ہی مناظرہ کی علت غایہ ہے۔ تو صاحب شرح کا اپنا نظریہ کیا ہے کہ زیادتی ایقان اسی صورت میں اظہار ہے جب کہ پہلے سے اس کا علم نہ ہو، تب تو وہ اظہار کا مرتبہ بنے گی، اور اگر پہلے سے اس کا علم ہے تو ایسی صورت میں وہ اظہار کا درجہ اور مرتبہ نہیں بلکہ وہ ایک زیادتی ظہور ہے، اور زیادتی ظہور ایک الگ ہے اور زیادتی اظہار ایک الگ ہے۔ فرماتے ہیں وہ اما زیادت الایقان، رہا زیادتی ایقان، فإن كان اثباتها بعد العلم، تو اگر زیادتی ایقان کا اثبات علم کے بعد ہے کہ پہلے سے معلوم ہے، پھر زیادتی ایقان کا اثبات کیا جا رہا ہے، فزیادت الظہور، تو یہ زیادتی ظہور ہے، ولیس باظہار، اور یہ اظہار نہیں ہے، کیوں؟ اذ التنبیہ موجب للزیادت فحسب، کیونکہ تنبیہ تو وہ صرف اور صرف زیادتی کو واجب کرتی ہے نہ کہ اظہار کو واجب کرے۔ تنبیہ میں ہوتا یہی ہے کہ پہلے سے شے تو معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ خفا ہوتا ہے، اور خفا جب تنبیہ پیش کی جاتی ہے تو وہ خفا زائل ہو جاتی ہے، پوشیدگی ختم ہو جاتی ہے، تو زیادتی ظہور ہوتا ہے نہ کہ اظہار۔ وَإِن كَانَ بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا، اور اگر یہ زیادتی ایقان کا اثبات ہو اس صورت میں جب کہ وہ پہلے سے معلوم نہ ہو، جیسے کہ براہین اقلیدیسیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے شے معلوم نہیں ہوتی ہے اور دلیل دینے کے بعد وہ شے معلوم ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ اظہار ہوگا۔
فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا، اور یہ زیادتی ایقان کا اس بات اگر اس کے بعد ہے کہ وہ پہلے سے معلوم نہ ہو، کما فی البراہین الاقلیدسیہ، جیسے کہ براہین اقلیدسیہ میں ہوتا ہے، فَإِظْهَارٌ، تو یہ اظہار ہے، اور اگر پہلے سے علم ہے تو زیادتی ایقان کا اس بات بھی وہ زیادتی ظہور ہے، نہ کہ زیادتی اظہار۔ تو صاحب کتاب کا یہ کہنا کہ وہ مراتب اظہار سے ہی ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ صاحب شرح نے اپنی طرف سے اپنا رجحان بیان کیا، مصنف پر رد پیش کیا۔ ثم عطف علی قولہ یستبان، بحث کے شروع میں یستبان کہا تھا مصنف نے، اسی پر اپنے آنے والے قول ولا یلزم من بطلان الدلیل بطلان المدلول کا بھی عطف کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بحث ثالث کے دو جز ہیں، ایک تو وہ جو کہ ما یستبان سے بیان کیا مصنف نے قبل میں، اور دوسرا جز ہے لا یلزم من بطلان الدلیل بطلان المدلول۔ اسی وجہ سے شروع میں مصنف نے یہ کہا تھا، شارح نے کہا تھا کہ بحث ثالث ما یستبان، بحث ثالث یستبان نہیں ہے صرف، بلکہ یستبان کے سوا دوسری چیزیں بھی ہیں، بلکہ پوری بحث بحث ثالث ہے، مکمل بحث، جس میں لا یلزم من بطلان الدلیل بطلان المدلول بھی شامل ہے۔ اسی لیے وہاں پر صاحب شرح نے کہا کہ خبر البحث الثالث کی یستبان نہیں ہے بلکہ ما یستبانو ہے۔ مصنف علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، شارح فرماتے ہیں ثم عطف علی قولہ یستبان، پھر اپنے قول یستبان پر مصنف نے اپنے قول ولا یلزم من بطلان الدلیل بطلان المدلول کا عطف کیا، لجواز ان یکون لمدلول واحد۔ آنے والا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مدلول کی چند دلیلیں ہو سکتی ہیں بچوں، ایک مدلول پر چند دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، لہذا اگر ان چند دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل باطل ہو جائے تو ایک دلیل کا بطلان مدلول کے بطلان کو لازم نہیں کرتا، اور اس سے مدلول کا بطلان لازم نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ ایسا ممکن ہے کہ ایک دلیل اگر باطل ہو جائے تو معلل دوسری دلیل سے اس مدلول کا اثبات کر دے۔ ہاں، اگر جن سے دلیل ہی باطل ہو جائے کہ کوئی دلیل باقی نہ رہے اس کے پاس، کوئی فرد دلیل ہی نہ رہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں جن سے دلیل کے بطلان سے مدلول کا بطلان لازم آئے گا۔ اب ایسی صورت میں معلل یا مستدل کو سوائے تغییر و تبدیل کے کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ دلیلیں تو سب ختم ہو گئیں، اس کی ساری دلیلیں باطل ہو چکی ہیں۔ تو اب صرف اور صرف بچنا اگر ہے تو یہی اسے کرنا پڑے گا کہ اپنے دعویٰ وغیرہ میں یا کہیں پر بھی اپنے الفاظ کی کمی بیشی کرے، قیود کو بڑھائے یا کم کرے تاکہ اس پر اعتراضات وارد نہ ہوں۔ تو تغییر و تبدیل کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا یلزم من بطلان الدلیل بطلان المدلول، بطلان دلیل سے بطلان مدلول لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ جائز ہے ان یکون لمدلول واحد دلائل شتیٰ، کیونکہ یہ جائز ہے کہ ایک مدلول کے چند دلائل ہوں، فبطلان واحد منہا لم یبطلہ، تو ایک دلیل کا باطل ہو جانا ان میں سے اس مدلول کو باطل نہیں کرے گا۔ فَإِذَا بَطَلَتْ دلیل، تو جب دلیل باطل ہو جائے، دلیل سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک دلیل باطل ہو جائے، مطلب یہ ہے جن سے دلیل باطل ہو جائے، تو جب جن سے دلیل ہی باطل ہو جائے فلا منصب للمعلل سوى التغییر والتبدیل، تو اب ایسی صورت میں مصنف معلل کا تغییر و تبدیل کے سوا اور کوئی منصب نہ رہے گا، بلکہ اب صرف اور صرف وہ تغییر و تبدیل سے ہی کام لے سکتا ہے، ورنہ تو اس کی ساری دلیلیں باطل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اب اس کا مدلول ثابت نہیں ہو سکتا۔ صرف صورت یہی ہے کہ وہ اپنے دعویٰ وغیرہ میں کچھ تبدیل و تغییر کر لے تاکہ اعتراضات سے بچ جائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں بحث رابع